عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها رواہ رزین مشکات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی۔ یعنی اگر کوئی بلا مصیبت آنے والی ہو تو وہ صدقہ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو۔ یعنی آپ زکوٰۃ دو تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ کا کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ اس کو شفا دے گا۔ جب آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اس وقت خوب اللہ سے رو رو کر اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے اور اللہ سے عاجزی کر کر کے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے۔ کنز العمال میں ہے یہ روایت۔ کنز العمال میں کئی احادیث نہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کنز العمال میں کئی احادیث کے ذیل میں مضمون آیا ہے کہ اپنے بیماروں کے صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیماری سے شفا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کیا کرو، صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے، آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری عزت کا حرج ہوگا، میری بے عزتی ہوگی، تو صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی اللہ شفا دیتے ہیں، اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرو، یعنی اگر آپ کو پریشانی ہے، غم ہے، تو اس صورت میں بھی آپ صدقہ کیا کرو۔ اس سے حق تعالی شانہ تمہارے مضرت کو دفع کرے گا اور تمہاری دشمن پر مدد کرے گا، یعنی تمہیں جو نقصان پہنچنے والا ہے اس کو بھی اللہ دفع فرما دیں گے اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک کپڑا پہننے والے کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا اس کپڑے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابن ابی الجعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبح سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ آیات کے ذیل میں نمبر 9 پر ابن ابی الجعد کی نقل سے ایک واقعہ بھی بھیڑیے کا گزر چکا ہے، اور متعدد روایات میں اس مضمون کی گزر چکی ہیں۔ حضرت انس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ حق تعالی شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے، اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ کہنے سے حفاظت کرتا ہے، اور ناگہانی موت کو دور کرتا ہے۔ غرض حسن خاتمہ کا معین ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے۔ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات
پوچھی، اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے تم عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خیر کے دروازے بتا دوں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسے ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا رہتا ہے، یعنی بلٹ پروف، تو دشمن کے حملے کو روکتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعہ سے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔